الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ آمین یا رب العالمین۔ پچھلے ہم نے 5-6 کلاسز کے اندر ہم نے سورہ عصر کے حوالے سے ہم نے پڑھا تھا کہ کسی بھی انسان کی کامیابی کے لیے 4 شرائط کا ہونا ضروری ہے۔ اس میں سب سے پہلے ہم نے بات کی تھی ایمان، پھر ہم نے دوسری چیز وعامل الصالحات جس کے اندر حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں، اور پھر وتواصوا بالحق یعنی کہ مل جل کر ایک دوسرے کو حق بات کی تلقین کرنا، نیکیوں کا حکم دینا، برائی سے منع کرنا، اور چوتھی چیز کسی بھی انسان کی کامیابی کے لیے وہ کہ جب انسان دین پر چلتا ہے تو جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مشکلات پیش آتی ہیں ان تکالیف کے اوپر صبر کرنا۔ یہ 4 شرائط ہم نے اس حوالے سے بات کی تھی سورہ عصر میں۔ پھر ہم نے آخری 2-3 کلاسز کے اندر نیکی کا قرآنی تصور اس حوالے سے ہم نے بات کی تھی۔ اس آیت کے اندر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 177 کے اندر ہم نے نیکی کا قرآنی تصور، اس کے حوالے سے ہم نے ایمان کی مزید وضاحت بھی کی تھی، حقوق العباد کے حوالے سے بھی مزید بات ہوئی تھی، حقوق اللہ کے حوالے سے نماز اور زکوٰۃ کے بارے میں بات ہوئی تھی۔ پھر ہم نے کسی بھی معاشرے کے اندر رہتے ہوئے ہم نے اس معاشرے کو ٹھیک کیسے کرنا ہے، اس کے اندر وعدے کی پاسداری ہونی چاہیے، اس حوالے سے بھی ہم نے بات کی تھی۔ اور آخری چیز جو ہم نے وتواصوا بالصبر کے حوالے سے کہ کن کن چیزوں کے اندر ہم نے صبر کرنا ہے، اس حوالے سے کل ہم نے اس کے بارے میں بات کر لی تھی۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے آخر میں یہی فرمایا تھا کہ یہی لوگ اپنے ایمان کے دعوے میں سچے ہیں جو ان شرائط کے اوپر پورا اترتے ہیں، اور یہی لوگ متقی ہیں یعنی کہ ان کے دلوں کے اندر اللہ تعالیٰ کا خوف ہے، اللہ تعالیٰ کا ڈر ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی محبت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے سے بچتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے حقوق کو ادا کرتے ہیں۔ آج ہم نیا ایک ٹاپک شروع کریں گے، عقل، فطرت اور ایمان۔ یہ سورہ آل عمران کے آخری رکوع کی روشنی میں ہم اس کی وضاحت کو ہم انشاءاللہ پڑھیں گے۔ عقل ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے، ہر جاندار کو بھی اللہ تعالیٰ نے عقل عطا کی ہے، لیکن انسان کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے عقل رکھی ہے وہ باقی جتنے بھی جاندار اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے ان سے زیادہ عقل، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت انسان کے اندر سب سے زیادہ ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ کہ بلا شبہ ہم نے انسان کو سب سے احسن، سب سے خوبصورت ترین مخلوق اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو پیدا کیا، کہ انسان کے اندر سب سے زیادہ سوچنے سمجھنے، کسی جانور کے اندر بھی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہے۔ ایک اگر شیر ہے تو وہ کبھی گھاس نہیں کھائے گا، بکری کبھی گوشت نہیں کھائے گی، اتنی عقل اس کے اندر بھی ہے۔ اسی طرح کوئی ایک جانور ہے، اگر آپ اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے تو وہ بھی آپ کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا۔ اسی طرح ہر جاندار کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے عقل کا ایک مادہ رکھا ہے، لیکن اس کی عقل جو ہے وہ کم ہے، اور انسان کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے شعور رکھا ہے، جو عقل رکھی ہے، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو باقی ساری مخلوقات پر فضیلت دی ہے۔ پھر دوسری چیز فطرت۔ فطرت کے حوالے سے پہلے بھی ہم نے کافی دفعہ بات کی کہ انسان کا جسم 2 چیزوں سے مل کر بنا ہے، ایک جان اور دوسری روح۔ جان اس کی ضرورت، کھانا پینا، ہوا اور اس کے علاوہ باقی جتنی بھی ضروریات ہیں، ظاہری طور پر انسان کا لباس ہے، یہ انسان کی وہ جان کی ضرورت ہے کہ انسان کو رہنے کے لیے گھر چاہیے، کھانے کے لیے اسے خوراک چاہیے، اور اسے آکسیجن چاہیے، سارا پانی چاہیے پینے کے لیے۔ تو یہ انسان کی ایک جسمانی ضرورت ہے، اور ایک اللہ تعالیٰ نے اس جسم کے اندر روح ڈالی ہے، اس روح کی بھی ضرورت ہے کہ جب انسان اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے تو اس روح کو سکون ملتا ہے، لیکن جب انسان اللہ تعالیٰ کی نافرمانی شروع کر دیتا ہے تو وہ انسان کی روح تڑپنے لگ جاتی ہے، جسے کہتے ہیں دل انسان کا سیاہ ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور ایک وقت آتا ہے کہ بالکل انسان کا دل سیاہ ہو جاتا ہے، پھر وہ بڑے سے بڑا گناہ بھی کر جاتا ہے تو اسے اس کا کوئی پچھتاوا، کسی قسم کی پشیمانی نہیں ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت کے اندر نیکی اور بدی کی پہچان رکھ دی ہے، کہ انسان کے دل گواہی دیتا ہے کہ انسان جب بھی کوئی کام کرتا ہے تو اس کا دل گواہی دیتا ہے کہ یہ کام صحیح ہے یا نہیں۔ اگر آپ کسی کے ساتھ اچھا سلوک کر رہے ہیں، کسی کے ساتھ وعدے کی پاسداری کر رہے ہیں، امانت داری سے کام لے رہے ہیں، تو آپ کا دل گواہی دے گا کہ آپ صحیح کام کر رہے ہیں۔ لیکن اگر آپ جھوٹ بولیں، وعدہ خلافی کریں،
تو آپ کا دل اندر سے، آپ کا ضمیر اندر سے اس بات کی جو ہے آپ کو ملامت کرے گا کہ یہ کام آپ نے غلط کیا ہے، آپ نے کسی کے حقوق تلف کیے ہیں، تو آپ کا ضمیر آپ کو اندر سے جو ہے وہ کھٹکے گا کہ یہ کام جو ہے غلط ہے۔ اس چیز کے لیے کسی بھی شریعت کی ضرورت نہیں ہے، یہ ہر انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے فطری طور پر اس کو رکھ دیا ہے، جسے فرمایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے والدین اسے مجوسی، عیسائی، نصرانی اور یعنی کہ مختلف مذاہب کے اندر اسے یعنی کہ ڈھالتے ہیں، لیکن ہر انسان جو ہے فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک عقل رکھی ہے، دوسری ساتھ اس کے اندر فطرت بھی رکھ دی ہے، جس کو ہم بیسک موریلٹیز کہتے ہیں کہ اچھائی اور برائی کی پہچان اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر پہلے ہی رکھ دی ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے سورت شمس کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا کہ ہم نے نیکی اور بدی کے پہچان انسان کے اندر کھبا دی ہے، انسان کے اندر رکھ دی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ نیکی وہ ہے کہ جب انسان جس کام کو کرے تو اسے خوشی محسوس ہوتی ہے، اور برائی وہ ہے کہ انسان جب وہ کام کرتا ہے تو اس کے دل میں یہ آتا ہے کہ لوگوں کو کہیں اس بات کا پتہ نہ چل جائے، اگر میں نے کوئی غلط کام کیا تو انسان کا دل اندر سے اسے ملامت کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو اس حوالے سے یہ فطرت ہماری، تو آج ہم اس رکوع کے اندر عقل اور فطرت یہ دونوں کس طرح مل کر ایمان کے لیے ہمارے شعوری ایمان، جسے پہلے ہم نے ایمان کے حوالے سے کافی ڈیٹیل میں بات کی کہ ایمان کے دو لیول ہیں، ایک زبان سے اقرار کرنا اور دوسرا دل سے اس بات کی تصدیق کرنا۔ ایک ہے زبان سے اقرار کرنا اور دوسرا دل سے ایمان کی تصدیق کرنا کہ میں جو زبان سے کلمات ادا کر رہا ہوں آیا کہ وہ ان کی یقین، ان کا اللہ تعالیٰ کا یقین جو ہے میرے دل کے اندر ہے بھی یا نہیں، اس سے دل کی تصدیق کرنا۔ تو اس حوالے سے عقل اور فطرت انسان کے ایمان میں کس طرح اضافہ کرتی ہیں اور کس طرح سے انسان کو شعوری ایمان جسے ہم کہتے ہیں کہ انسان اپنی عقل سے، ایک تو یہ کہ ہم بچپن میں پیدا ہوئے ہمیں کلمہ پڑھا دیا تو ہم بائی برتھ مسلمان ہیں، لیکن جو شخص غیر مسلم ہے وہ کس طرح اپنی عقل اور فطرت دونوں کو سامنے رکھ کر کس طرح ایمان کو حاصل کر سکتا ہے، اس کو شعوری ایمان کہتے ہیں، اس کو حقیقی ایمان کہتے ہیں۔ اور قیامت والے دن اصل ویلیو جو ہے وہ حقیقی ایمان کی ہوگی، زبانی دعووں کی، زبانی ایمان کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں جو اصل دنیا کے اندر اہمیت ہے کہ کوئی شخص کلمہ پڑھتا ہے، اندر دل میں چاہے اس کے اندر نفاق ہے، منافق ہے، لیکن دنیا میں اسے ایز اے مسلم ہی ٹریٹ کیا جائے گا، لیکن آخرت میں اصل اہمیت وہ حقیقی ایمان کی ہے کہ اس کے دل کے اندر کتنا یقین تھا، آیا کہ وہ واقعی مسلمان تھا یا نہیں تھا۔ تو اس حوالے سے اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا، یہ ہم اس کو ہم دیکھتے ہیں۔ اس میں شروع میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، بے شک آسمانوں اور زمینوں کی پیدا کرنے میں اور راتوں اور دن کے بدلنے کے اندر لآیات لأولی الالباب، عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب انسان پیدا ہوتا ہے تو انسان اپنے ارد گرد کی چیزوں کو دیکھنا شروع کرتا ہے، تو انسان اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیزوں کو، ہم اللہ تعالیٰ کو ایسا نہیں دیکھ سکتے لیکن اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں بار بار ارشاد فرماتے ہیں کہ میری بنائی ہوئی چیزوں کو دیکھو، مجھے پہچاننے کی کوشش کرو۔ جب انسان اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیزوں کو دیکھتا ہے، انسان کسی بھی چیز کو دیکھے گا، کوئی ایک تصویر ہے، کوئی ایک پینٹنگ ہے، جب آپ اس کو دیکھتے ہیں تو اصل کمال جو ہوتا ہے وہ اس مصور کا ہوتا ہے جس نے وہ پینٹنگ، وہ تصویر بنائی ہوتی ہے۔ اس تصویر کا تو کوئی کمال نہیں ہے، اس کے اندر جو رنگ بھرے، جو اس نے، وہ مصور کی کاریگری ہوتی ہے، اس نے اس تصویر کو بنایا ہوتا ہے۔ تو اسی طرح انسان پھر جب اس تصویر کی تعریف کرتے تو اصل میں اس مصور کی تعریف ہو رہی ہوتی ہے۔ تو انسان جب اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی مخلوق کو دیکھے گا، یہ زمین، یہ آسمان، یہ سورج، چاند، ستارے، اور یہ دن رات کا بدلنا، موسموں کا بدلنا، یہ سارے نظام جو یہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں، جب انسان ان کو دیکھتا ہے تو پھر اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا یقین انسان کے دل کے اندر مزید بڑھتا ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص غیر مسلم ہے تو وہ کس طرح سے، آج دنیا کے اندر مختلف مذاہب ہیں، تو انسان، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم اپنی عقل کے ذریعے سے فیصلہ کرو کہ یہ چیز صحیح ہے یا نہیں، یہ چیز واقعی اس کا یعنی کہ شعوری طور پر انسان اسلام کے اندر داخل ہو۔ کہ اگر ایک شخص جو ہے وہ کسی بت کی پوجا کر رہا ہے تو انسان کی عقل تسلیم کرتی ہے
کہ یہ بت یا یہ پتھر یا یہ کوئی بھی چیز، اگر انسان کسی قبر کی پرستش کر رہا ہے کہ کسی قبر کے سامنے سجدہ کر رہا ہے، تو انسان خود سوچے کہ کیا یہ مجھے کوئی کسی طرح کا نفع دے سکتا ہے یا کسی طرح کا نقصان پہنچا سکتا ہے۔ انسان کا دل اندر سے گواہی دے گا کہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ پھر انسان جو ہے اللہ، اب یہودیوں کے اندر انہوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا بنا دیا، عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا بنا دیا۔ تو انسان کی عقل اس بات کی گواہی نہیں دیتی کہ یہ چیزیں ٹھیک ہیں، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کی نفی کی ہے کہ انسان اپنی عقل سے کام لے۔ لیکن صرف انسان کی عقل انسان کو مکمل طور پر رہنمائی نہیں دے سکتی۔ اگر انسان صرف اپنی عقل کے پیچھے چلے تو انسان یہی کہے گا کہ جو چیز مجھے نظر آئے گی اس کو میں مانوں گا، اور جو چیز مجھے نظر نہیں آئے گی اس کو میں نہیں مانوں گا۔ جو آج کی سائنس کا یعنی کہ ایک بلیو ہے کہ جس چیز کو ہم دیکھیں گے اسی چیز کو ہم مانیں گے۔ اگر کوئی چیز واقعی اس کی ایگزسٹنس ہے تو اس چیز کے اوپر ہم اس کو ہم ایکسیپٹ کریں گے۔ لیکن اب جیسے فرشتے ہیں، جنت، جہنم اور قبر کے جو معاملات ہیں، اب یہ تو کسی آنکھ نے دیکھے نہیں ہے، صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی کے ذریعے سے ہمیں معلوم ہوا۔ تو عقل یہاں پر آ کر بے بس ہو جاتی ہے۔ عقل ایک خاص حد تک ہمیں رہنمائی دیتی ہے، اس کے بعد آگے انسان اپنی فطرت کو سامنے رکھتا ہے، پھر آگے اگلا لیول جو ہے وہ ایمان کا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو عقل دی ہے وہ سوچنے سمجھنے کے لیے دی ہے، یہ نہیں کہ ایک بھیڑ چال چل رہی ہے کہ لوگ کرتے جا رہے ہیں آپ بھی کرنا شروع کرتے ہیں۔ نہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مومن شخص جو ہے وہ اپنی عقل کو سامنے رکھ کر، بار بار اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لآیات لأولی الالباب، اس کے اندر عقل مند لوگوں کے لیے نشانی ہے، افلا تعقلون افلا یعقلون، بار بار اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کیا یہ لوگ عقل سے کام نہیں لیتے؟ کیا اللہ تعالیٰ بار بار ارشاد فرماتے ہیں کہ جس طرح ہم دنیا کے معاملات کے اندر اتنی سوچ و بچار کرتے ہیں، انسان نے کوئی بزنس کرنا ہو تو انسان کتنی دفعہ سوچتا ہے، لیکن جب ایمان کا معاملہ آتا ہے، جب دین کا معاملہ آتا ہے، تو انسان صرف ایک بھیڑ چال کے باقی لوگ جو کام کر رہے ہیں میں بھی وہی کرنا شروع کر دوں، صحیح ہے یا نہیں ہے اس کی نہ تو ہم تصدیق کرتے ہیں، نہ ہی اس کی تصدیق کرنے کی کسی طرح سے ہم کوشش کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر ایک ہمیں ہمارے لیے ایک رائے عمل بتا رہے ہیں کہ انسان اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیزوں کے اوپر غور و فکر کرے اور پھر اللہ تعالیٰ کی ذات کو پہچاننے کی کوشش کرے۔ کیونکہ ہم نے پچھلی آیت کے اندر بھی نیکی کے حوالے سے پڑھا تھا کہ جتنا انسان کا ایمان مضبوط ہوگا اتنا ہی انسان کا نیکی پر چلنا آسان ہوگا۔ اگر ایمان ہی انسان کا کمزور ہو جائے تو پھر انسان نہ تو حقوق اللہ پورے کر سکتا ہے، نہ ہی حقوق العباد پورے کر سکتا ہے۔ ہاں، صرف اتنا کرے گا جتنا اس سے یعنی کہ اس کا دنیاوی معاملات کے اوپر کسی طرح سے کوئی نقصان نہیں ہوگا، وہ پھر اپنی مرضی کے مطابق دین کے اوپر چلے گا، نہ کہ اللہ تعالیٰ کے حکموں کے مطابق۔ جو چیز انسان کو اچھی لگے گی اس پر عمل کر لے گا، جو چیز انسان کو تھوڑا سا اس میں مشکل پیش آئے گی تو فوراً اس چیز کو چھوڑ دے گا۔ تو سب سے پہلی چیز ہے وہ اپنے ایمان کو مضبوط کرنا۔ تو اس کا سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں یاد دہانی کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا کہ یہاں پر کہ آسمانوں اور زمینوں کے پیدا کرنے میں اور رات اور دن کے پلٹنے میں عقل مند لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت کے اندر پھر ارشاد فرمایا، یہ شو ہو رہی جی جی الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں کھڑے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے یعنی کہ کھڑے ہوئے اور بیٹھے ہوئے، وعلی جنوبہم اور لیٹے ہوئے، وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اور پھر اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی آسمان اور چیزوں کی تخلیق کے اندر غور و فکر کرتے ہیں۔ پھر ارشاد فرماتے ہیں ربنا ما خلقت هذا باطلا، اے اللہ تو نے یہ سب بے مقصد تو پیدا نہیں کیا۔ جب انسان غور و فکر کرتا ہے تو پھر انسان کو پتہ چلتا ہے کہ ان سب چیزوں کے بنانے کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے، کوئی نہ کوئی وجہ ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ وہ اللہ تعالیٰ کے بندے جو عقل رکھتے ہیں وہ کیا فرماتے ہیں، سبحانک، اے اللہ تو پاک ہے، فقنا عذاب النار، ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ جب انسان عقل اور فطرت کے پیچھے چلتا ہے، انسان کی فطرت ہے کہ نیکی کو پہچاننے اور برائی کو پہچانے، اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت اور اپنی الفت ہر انسان کے اندر رکھ دی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے عہد الست جسے کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ نے لیا تھا، کہ اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح کے اندر فرمایا تھا الستو بربکم، کہ تمہارا رب کون ہے؟
قالوا بلا، تمام کی تمام ارواح نے کہا تھا کہ اے اللہ تو ہی ہمارا رب ہے۔ جب انسان اس دنیا کے اندر آیا، اس دنیا کی ساری رنگینیوں کو دیکھا، تو انسان اپنے اس وعدے کو بھول گیا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی ہدایت کے لیے انبیاء کرام کو بھیجا، کتابیں نازل کی، تاکہ انسان اس اپنے وعدے کو جو اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا تھا، جس کے بارے میں کل بھی ہم نے پڑھا کہ ایک انسان اپنے آپ سے وعدہ کرتا ہے، ایک لوگوں سے وعدہ کرتا ہے، اور ایک اللہ تعالیٰ سے وعدہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کی یاد دہانی کے لیے لوگوں کی طرف رسولوں کو بھیجا، کتابیں نازل کی، تاکہ انسان اپنی دنیا کی زندگی کے اندر دوبارہ اپنی آخرت کی زندگی کی تیاری کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال تک مکے کے اندر رہے، اور لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کا خطاب دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اکثر پڑھا ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے چند سال قبل غار ہیرا کے اندر جا کر کافی دن وہاں پر رہتے تھے، لیکن وہاں پر کیا کرتے تھے یہ کبھی سوچا آپ نے؟ کہ اس وقت نہ تو کوئی نماز ہوئی تھی، نہ کوئی قرآن تھا، تو کیا کرتے تھے؟ یہ غور و فکر تھی کہ یہ دنیا بنانے کا مقصد کیا ہے، اس دنیا کے پیچھے یہ اصل وجہ کیا ہے۔ جب دیکھتے تھے کہ بلال کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے، ابو جہل اپنی منمانی کرتا جا رہا ہے، یہ جتنے مشرکین ہیں وہ اپنی منمانی کر رہے ہیں، اور جب یہ بتوں کا نظام دیکھتے تھے تو دل کے اندر جو سلیم الفطرت انسان ہوتا ہے، اس کے دل کے اندر ایک کوفت پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ کوئی نہ کوئی مجھے راستہ ایسا ملے جو سے واقعی سیدھا راستہ ہو، ہدایت کا راستہ ہو۔ تو یہ پھر کسی بھی سلیم الفطرت انسان کی یہ نشانی ہوتی ہے۔ جب انسان اپنی عقل سے اور اپنی فطرت سے کام لیتا ہے تو پھر انسان کے دل کے اندر یہ چیز پیدا ہو جاتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ جو تیسری چیز ایمان اللہ تعالیٰ اس شخص کو دیتے ہیں، کہ پھر جب ایمان کی صدا لگتی ہے، آگے ہم انشاءاللہ اگلی آیتوں کے اندر ہم اس کو پڑھیں گے، تو جب ایمان کی صدا لگتی ہے تو پھر انسان اس چیز کو قبول کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کتنے صحابہ تھے جنہوں نے کبھی بھی دور جاہلیت کے اندر بھی کبھی شراب نہیں پی تھی، کبھی کسی بت کو سجدہ نہیں کیا تھا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے دور جاہلیت کے اندر بھی کبھی شراب نہیں پی تھی، کبھی کسی بت کو سجدہ نہیں کیا تھا، اور بھی کافی صحابہ ایسے تھے۔ لیکن وہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے، اللہ تعالیٰ کو پہچانتے تھے، لیکن کوئی طریقہ نہیں تھا، کوئی سامنے راستہ نہیں تھا کہ ہم کریں تو کریں کیا۔ تو پھر جب انسان اپنی عقل سے کام لیتا ہے، اپنی فطرت کے روشنی میں چلتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ انسان کو راستہ دکھاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگلی آیت کے اندر، ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ وما للظالمین من انصار، کہ اللہ اگر تو نے ہمیں آگ کے اندر داخل کر دیا تو یہ تو ہمارے لیے بہت بڑے خسارے کی بات ہوگی، وما للظالمین من انصار، اور ہم ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ پھر آگے اللہ، یہ بندے جب انسان عقل اور فطرت کی روشنی میں چلتا ہے، پھر اگر انسان کو کوئی بندہ ہدایت کی طرف بلائے تو پھر ان کا کیا عمل ہوتا ہے، کیا رد عمل ہوتا ہے؟ پھر وہ بندے ارشاد فرماتے ہیں، ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا، کہ اے ہمارے رب، ہم نے سنا ایک منادی کرنے والے کو جو بلا رہا تھا کہ ایمان لاؤ، ان آمنوا بربکم، اپنے رب پر، فآمنا، تو اے اللہ ہم ایمان لے آئے۔ جب انسان ان دو چیزوں کے اوپر جب انسان چلتا ہے، اپنی عقل کی، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو دیکھتا ہے، تو پھر اگر کوئی شخص اس سے ہدایت کی دعوت دے، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو دعوت دی، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعوت دی، انہیں صدیق اکبر کیوں کہا جاتا ہے؟ کہ انہوں نے بغیر کسی سوال کے اس ہدایت کو قبول کر لیا، کیونکہ سلیم الفطرت انسان تھے۔ اسی طرح اور بھی صحابہ نے کہ یعنی کہ فوراً ہی اس دعوت کو قبول کر لیا، کہ ان کے دل کے اندر پہلے سے وہ چیز تھی کہ یہ جو نظام چل رہا ہے، یہ دنیا کے اندر جو نظام ہے، یہ سارا غلط نظام ہے۔ اصل ہدایت جب وہ اس کی تلاش میں تھے، لیکن جب انسان کے سامنے ہدایت آ جائے، پھر اللہ تعالیٰ اس انسان کو آزماتے ہیں کہ آیا کہ یہ اس ہدایت کو قبول کرتا ہے یا اپنی منمانی کرتا ہے، اپنے آباء و اجداد کی، جیسے مشرکین کہتے تھے۔ تو آج ہم بھی دیکھیں کہ اگر ہمارے سامنے کوئی حق کی بات آ جائے، کوئی قرآن کی بات آ جائے، کوئی حدیث سامنے آ جائے، تو ہمارا کیا رد عمل ہوتا ہے؟ آیا کہ ہم اپنی مرضی کے مطابق ویسے ہی زندگی گزارتے ہیں جیسے پہلے گزار رہے تھے، یا ہم اپنی زندگی کو چینج کرنے کی کوشش کرتے ہیں؟ جن گناہوں کے اندر ہم پہلے مبتلا تھے ان گناہوں کو کرتے رہتے ہیں سچ، یا ان سے توبہ کر کے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ کر آئندہ زندگی کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں؟ تو یہاں پر ایک سلیم الفطرت انسان کا رد عمل بتایا جا رہا ہے کہ جب انسان کے سامنے ہدایت آ جائے تو اس ہدایت کو فوراً تسلیم کر لیا جائے۔ اور اللہ تعالیٰ سورہ اعراف کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب انسان کو سب سے پہلے ہدایت
ہدایت پہنچتی ہے تو اس وقت اس کا دل جو ہے وہ بہت نرم ہوتا ہے. لیکن جب انسان اس ہدایت کو ٹھکرا دیتا ہے تو پھر آہستہ آہستہ کیا ہوتا ہے, انسان ہدایت کو سنتا رہتا ہے, بار بار اللہ تعالیٰ کی کلام کو سنتا رہتا ہے, تو اس کی وجہ سے انسان کا دل سخت ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ وہ انسنی کرنا شروع کر دیتا ہے. تو اس لیے سب سے پہلے انسان کو جیسے ہی ہدایت پہنچے, اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم, انسان سے غلطی ہونا معمولی بات ہے, انسان سے غلطی, ایسا نہیں ہو سکتا کہ انسان کوئی غلطی ہی نہ کرے, انسان سے غلطی ہو سکتی ہے, لیکن پھر اس غلطی پر ڈٹ جانا, اس کی لاجک پیش کرنا, یہ سب سے بری بات ہے, یہ سب سے غلط بات ہے. شیطان نے بھی یہی کام کیا تھا کہ اپنی غلطی پر ڈٹ گیا تھا. اگر اسی وقت معافی مانگ لیتا اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے, لیکن اس نے لاجک پیش کی کہ میں نے یہ کام کیوں کیا. تو یہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ ناپسند ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم اتنے گناہ کرو, زمین سے لے کر آسمان کی چھت کو لگا دو, ایک دفعہ مجھ سے معافی مانگو, میں تمہارے سارے کے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا, مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہے. تو انسان کا رد عمل یہی ہونا چاہیے. انسان سے غلطی ہو جاتی ہے, گناہ ہو جاتا ہے, گناہ کبیرہ بھی ہو سکتا ہے, تو انسان فوراً اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے, فوراً اللہ تعالیٰ سے رجوع کرے. جیسے ہی انسان کے کان کے اندر اللہ تعالیٰ کی ہدایت پہنچے تو فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے. پھر آگے اللہ تعالیٰ اسی آیت کے اندر کیا ارشاد فرمایا ہے, ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار. اے ہمارے رب, ہمارے گناہوں کو, ہماری خطاؤں کو بخش دے, وکفر عنا سیئاتنا, اور ہم سے جتنی برائیاں تھی جو ہماری پچھلی زندگی کے اندر, جو ہماری زندگی برائیوں کے اندر گزر چکی, یا اللہ انہیں بھی ختم کر دے. وتوفنا مع الابرار, اور ہمیں بالکل جو ہے وہ حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ جب انسان توبہ کرتا ہے, اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے, تو اس کی مثال ایسی ہوتی ہے جیسے انسان اسی وقت ماں کے پیٹ سے نکلا ہو, یعنی کہ بالکل گناہوں سے انسان پاک ہو جاتا ہے. پھر آگے وہی جب سلیم الفطرت انسان, آگے پھر اس کی کیا روش ہوتی ہے, ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسلک ولا تخزنا یوم القیامہ انک لا تخلف المیعاد. کہ اے ہمارے رب, اب وہ ایمان تو لے آئے, تو رسولوں نے جو وعدے کیے تھے وہ اللہ تعالیٰ سے فرما رہے ہیں, اے ہمارے رب, جو تو نے ہم سے وعدے کیے ہیں اپنے رسولوں کے ذریعے سے, وہ ہم سے پورے کرنا. یعنی کہ قیامت والے دن اب رسولوں نے وعدہ کیا ہے کہ تم یہ کام کرو, تمہیں آخرت میں یہ انعام ملے گا, تمہیں جنت ملے گی, تمہیں یہ انعامات ملیں گے, یہ نعمتیں ہوں گی وہاں پر. تو یہاں پر ان کے یہ اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ, جو تو نے ہم سے وعدے کیے تھے اپنے رسولوں کے ذریعے سے, وہ ہمیں پورے کرنا. ولا تخزنا یوم القیامہ, اور ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ کرنا. انک لا تخلف المیعاد, بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں جاتا. تو یہاں پر انسان اللہ تعالیٰ سے ایک دعا کر رہا ہے, جیسے سورہ بقرہ کے آخر کے اندر انسان دعا کرتا ہے نا, لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها, وہ ایک آخری آیت ہے مکمل, اس کے اندر دعائیں ہیں. اسی طرح اس صورت کے اندر یہاں پر بھی 3 دعائیں انسان مسلسل کر رہا ہے, ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ وما للظالمین من انصار. پھر یہ جو ربنا ربنا, یہ جو آیتیں ہیں, یہاں پر انسان اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے ہیں. ان آیتوں کو کوشش کرنا کہ زبانی یاد کریں, نماز کے اندر بھی پڑھنے کی کوشش کریں اور نماز کے بعد بھی, کہ یہ بہت ہی, یعنی کہ جب انسان ان کا ترجمہ پڑھ کر, انسان اس کا ترجمہ یاد کر کے جب انسان اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتا ہے, تو اس کا الگ ہی یعنی کہ اپنا کیفیت ہوتی ہے. تو اس حوالے سے انسان کو اپنی عقل اور سمجھ کے حوالے سے انسان کو اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے. اس کو ہم کہتے ہیں شعوری ایمان. پہلے ہم نے ایمان کے حوالے سے بات کی تھی کہ ایمان زبان سے اقرار کر دینا, کہ زبان سے گواہی دے دی, ہم نے کلمہ پڑھ لیا, مسلمان ہو گئے. پھر دل کے اندر یقین کرنا. پھر انسان جب اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیزوں کو دیکھتا ہے, غور و فکر کرتا ہے, تو پھر انسان اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ یہ چیزیں, ان چیزوں کے بنانے کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے. یہ دنیا ایسے نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنا دی تھی, اب انسان جو مرضی یہاں پر کرتا رہے, جیسے مرضی زندگی گزار لے, اس سے پوچھا نہیں جائے گا. ہر چیز کا اسے اجر ملے گا, ہر چیز کا اسے, یعنی کہ اگر اس نے برا کام کیا ہوگا تو اسے سزا بھی ملے گی. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرمانا ہے کہ جب انسان کے سامنے انسان اس طرح کی غور و فکر کرتا ہے, تو پھر اس کے سامنے ہدایت آ جائے تو فوراً اس ہدایت کو قبول کر لے. جب انسان ہدایت قبول کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ سے ایک رحمت کی امید بھی ہوتی ہے انسان کو, کہ میں اگر یہ کام کر رہا ہوں تو اللہ تعالیٰ مجھے اس کے بدلے میں, اللہ تعالیٰ مجھے آخرت کے اندر میری زندگی کو کامیاب کر دیں گے. تو اس حوالے سے ہم نے اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے. پھر اسی رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ یہاں پر مرد اور عورت, اس کے بارے میں, یعنی کہ اللہ تعالیٰ ایک لائے عمل بتا رہے ہیں کہ مرد اور عورت کے, جسے ہم ایکویلٹی کہتے ہیں نا, ایک دنیا کے اندر ایکویلٹی ہے کہ مرد بھی برابر ہے, عورت بھی برابر ہے, لیکن دین کے اندر کس طرح سے مرد اور عورت برابر ہیں, یہاں پر اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں ارشاد فرما رہے ہیں. فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ, کہ پس جب
کوئی مرد یا عورت، اس آیت کے میں مفہوم بیان کر رہا ہوں کہ اگر کوئی مرد ہو یا عورت جو وہ عمل کرے گا اسے اس کا اجر مل کر رہے گا. یعنی کہ نیکی کے میدان کے اندر مرد یا عورت کو کسی کو کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے. اگر مرد نیکی کرے گا اسے بھی اتنا ہی اجر ملے گا، عورت اگر نیکی کرے گی تو بھی اسے اتنا ہی اجر ملے گا، اس کے اجر کے اندر کسی بھی طرح کی کمی نہیں ہوگی. یہاں پر مرد اور عورت دونوں برابر ہیں. اگر شوہر نیکی کرتا ہے تو اسے اس کا اجر ملے گا، اگر بیوی نیکی کر رہی ہے تو اسے اس کے عمل کا اجر ملے گا، اگر کوئی شخص گناہ کر رہا ہے تو اسے اتنی ہی سزا ملے گی. لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو واضح کی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء کے اندر یہ بھی فرمایا الرجال قوامون علی النساء، کہ ہم نے مردوں کو عورتوں کے اوپر حاکم بنایا. حاکم اس اعتبار سے نہیں ہے کہ وہ ان کی غلام ہے، حاکم اس اعتبار سے کہ جیسے دنیا کے اندر آپ نے کوئی بھی ادارہ چلانا ہو، کوئی بھی آپ نے بزنس کرنا، تو وہاں پر جو چیف جو ہوگا، جو سی ای او ہوگا، وہ ایک ہی ہوگا، دو نہیں ہو سکتے. جس طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر اس کائنات کا نظام دو خدا کے ہاتھ میں ہوتا تو اس نظام کے اندر بگاڑ پیدا ہو جاتا. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ایک، جیسے کسی بھی معاشرے کی اکائی ایک گھر ہوتا ہے، تو ایک گھر کو چلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کا سربراہ تو ایک ہی ہوگا، اگر دو ہوں گے تو ان کے درمیان اختلاف ہو جائے گا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایک گھر کے نظام کو چلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مرد کو اللہ تعالیٰ نے اس کا سربراہ بنایا گھر کو، کہ وہ کیونکہ وہ دنیا کے معاملات کو بھی دیکھتا ہے، معاش کے معاملات کو بھی دیکھتا ہے، باہر زندگی گزارتا ہے. تو اس حوالے سے اللہ تعالیٰ نے، لیکن نیکی کے میدان کے اندر اللہ تعالیٰ نے مرد کو کوئی یعنی کہ عورت کے اوپر فضیلت نہیں ہے. نیکی کے میدان کے اندر دونوں برابر ہیں، دونوں کو یعنی کہ اس کا برابر کا اجر ملے گا. اور پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بعضکم من بعض، کہ تم ایک دوسرے سے افضل ہو ہی کیسے سکتے ہو، کہ تم ایک دوسرے میں سے ہو. یعنی کہ اگر دو بہن بھائی ہیں، وہ ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہیں، اسی طرح ہم سارے کے سارے انسان حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام کی اولاد ہیں. تو ہم کوئی بھی انسان ایک دوسرے سے افضل نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ افضل صرف وہ ہے جس کے اندر تقوی ہوگا. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے افضل وہ ہے کہ جس کے اندر تقوی ہو. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فالذین هاجروا واخرجوا من دیارہم واوذوا فی سبیلی وقاتلوا وقتلوا لأکفرن عنہم سیئاتہم ولأدخلنہم جنات تجری من تحتها الانہار. جب کوئی بھی مرد یا کوئی بھی عورت، پہلے جو ہم نے بات کی عقل اور فطرت کے حوالے سے، یہ مرد اور عورت دونوں کے لیے تھی، صرف مردوں کے لیے قرآن نازل نہیں ہوا، عورتوں کے لیے بھی اس حوالے سے بات ہے کہ کوئی غیر مسلم ہے، وہ اپنی، آج بھی دنیا کے اندر کتنے غیر مسلم ایسے ہوں گے جو سلیم الفطرت انسان ہوں گے، لیکن ان تک ہدایت شاید نہ پہنچی ہو، جس کی وجہ سے وہ اسلام سے محروم ہو. تو یہ اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان تک اس دین کو پہنچائیں، کیونکہ اب نبی تو کوئی نہیں آئے گا. تو ہر کلمہ پڑھنے والے کی ذمہ داری ہے کہ خود بھی دین پر چلے، دوسروں کو بھی اس پر لانے کی محنت اور کوشش کرے. تو جب انسان دین کے اوپر چل لیتا ہے، دین کو اپنا لیتا ہے اور پھر خود عمل کرنا شروع کر دیتا ہے، تو پھر انسان کو مختلف طرح کی مشکلات پیش آنا شروع ہو جاتی ہیں. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فالذین ہاجروا واخرجوا، کہ پس جن لوگوں نے ہجرت کی، وہ مرد ہوں یا عورت، آگے شروع میں اس کا تذکرہ آ گیا، واخرجوا من دیارہم، کیا انہیں اپنے گھروں سے نکال دیا گیا. جیسے مکہ کے اندر کچھ لوگوں نے ہجرت کی، کچھ لوگوں کو زبردستی نکال دیا. وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي، اور وہ ہمارے راستے کے اندر ستائے گئے، مختلف طرح کی تکالیف دی گئیں. آج بھی جو شخص دین کے اوپر چلے گا اسے معاشرے کی طرف سے لازماً تکلیفیں پہنچیں گی. ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی انسان دین پر چلنا چاہے اور اسے کوئی بھی تکلیف نہ پہنچے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر تکلیف پہنچی ہے تو ہر انسان کو پہنچ کر رہے گی. وہ ذہنی اذیت بھی ہو سکتی ہے، جسمانی اذیت بھی ہو سکتی ہے. آج فلسطین کے مسلمانوں کو دیکھیں کہ وہ کس چیز کی تکلیف سہ رہے ہیں، کہ ہمارا جو بیت المقدس اس وقت جو ہے وہ یہودیوں کے قبضے کے اندر ہے، اسی کے لیے، اسی کے دفاع کے لیے کوشش کر رہے ہیں، اپنے گھر بار سے، اپنے بچوں سے جدا ہو رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی دین کی خاطر. تو یہ ان کی قربانیاں رائے گاہ نہیں جائیں گی. وقاتلوا وقتلوا، وہ قتل کرتے بھی ہیں اور قتل ہوتے بھی ہیں. لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، تو اگر ان کی زندگی کے اندر کسی بھی طرح کی کوئی برائی ہوگی تو ہم اس سے دور کر دیں گے. وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ، اور انہیں داخل کریں گے، جنات تجری من تحت الانہار، ایسے باغات کے اندر جن کے نیچے بحری ہوتی ہیں، نہریں بحری ہوں گی. ثواب من عند اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ان کا اعزاز و اکرام ہوگا، ایک اجر ہوگا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک انہیں ریوارڈ ملے گا. یہ جو انہوں نے سارے کام کیے، دنیا کی زندگی اس طرح سے گزاری جس طرح اللہ تعالیٰ چاہتا تھا، تو اللہ تعالیٰ اس کے ریوارڈ کے اندر انسانوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ چیزیں ملیں گی، یہ انعامات ملیں گے. واللہ عندہ حسن الثواب، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت ہی عمدہ، بہت ہی یعنی کہ اعلیٰ قسم کا
ریوارڈ ہوگا، اس سے بہتر ریوارڈ نہیں ہو سکتا۔ اور قیامت والے دن جب اللہ تعالیٰ سارے انسانوں کو، جب جنت جہنم کا فیصلہ ہو جائے گا، ہر انسان کو ساری کی ساری نعمتیں مل جائیں گی، پھر اللہ تعالیٰ انسانوں سے پوچھیں گے کہ اور کسی نعمت کی ضرورت ہے؟ تو انسان کہیں گے کہ یا اللہ تو نے تو ہمیں ساری کی ساری نعمتیں دے دی۔ پھر آخر کے اندر اللہ تعالیٰ اپنا دیدار عطا کریں گے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا دیدار جنت کی سب سے بڑی نعمت ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ کے دیدار کے سامنے جنت کی تمام نعمتیں کم تر محسوس ہوں گی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی اپنا دیدار عطا فرمائے۔ تو آج ہم نے اس حوالے سے ایک ٹاپک کے اوپر بات کی کہ عقل اور فطرت کے حوالے سے۔ انشاءاللہ اگلی کلاس کے اندر ہم حضرت لقمان کا قصہ پڑھیں گے کہ انہوں نے کس طرح جو ہے وہ اپنی عقل اور فطرت کے حوالے سے، وہ نہ تو نبی تھے نہ ہی کسی نبی کے امتی تھے، تو انہوں نے کس طرح اپنی عقل اور فطرت کے ذریعے سے حکمت، جب انسان عقل اور فطرت کے اوپر چلتا ہے تو پھر انسان کے اندر حکمت آتی ہے، اور پھر اس حکمت کے نتیجے میں انسان کس لیول تک جا سکتا ہے، اس کے بارے میں ہم انشاءاللہ اگلی کلاس میں بات کریں گے۔ ایک بات آپ سے عرض کرنی تھی کہ میں نے 3 دن کے لیے جانا ہے، ہماری تنظیم اسلامی کا سالانہ اجتماع ہے 3 دن کا بہاولپور میں، تو کل میں نے اس کے لیے جانا ہے، تو کل کی کلاس وہ نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ نیکسٹ منڈے سے ہم انشاءاللہ اسی ٹاپک کو، یہ ہمارا ایک سورہ آل عمران کا دوسرا رکوع ختم ہو گیا، انشاءاللہ منڈے کو ہم اس کے بارے میں تھوڑی سی بات کر کے پھر حضرت لقمان علیہ السلام ان کے بارے میں بات کریں گے، سورہ لقمان کے دوسرے رکوع، کہ انسان جب عقل اور فطرت کے حوالے سے ترقی کے منازل طے کرتا ہے تو پھر انسان کس لیول تک جا سکتا ہے، کہ صرف شریعت کے علاوہ باقی ساری تعلیمات انسان اپنی عقل اور فطرت کے ذریعے سے پہچان سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی، اور کوشش کریں کہ روزانہ کا معمول بنائیں کہ کچھ نہ کچھ حصہ قرآن پاک کا سمجھ کر تلاوت کریں، دیکھ کر اس قرآن پاک کو پڑھیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔